اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح صحیح بخاری کتاب الخصومات حدیث کا نمبر 2412۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ پچھلی حدیث میں یہ گزر چکی ہے، اس کی شرح 2411 میں۔ اس باب میں باقی اکثر جو ہے وہ آلریڈی ہوئی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ 2413 حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک انا یہودین رد رأس جاریات بین حجرین، کہ ایک یہودی نے رد سر کچل دینا راس سر، جاریہ کہتے ہیں باندی کو، کم عمر بچی کو، کم سن بچی کو، کنیز کو، بین حجرین دو پتھروں کے درمیان۔ قیلہ جب اس سے پوچھا گیا اس لڑکی سے، من فعل ھذا بک، کہ یہ تمہارے ساتھ کس نے کیا؟ آ فلان کیا اس نے یا اس فلان ہے یا فلان ہے؟ حتیٰ سمیہ الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام بھی لیا گیا۔ فأومات برأسها، ٹھیک ہے، she nodded with her head، نوڈ، اومات، سر کو ہلانا، برأسها، سر کو ہلانا۔ فأخذ الیہودی، تو پھر اس یہودی کو پکڑ لیا گیا۔ فاعترف، تو اس نے اپنا اعتراف بھی کر لیا، اعتراف جرم بھی کر لیا۔ فأمر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ فرمایا، فرد رأسہ بین حجرین، کہ اس کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا جائے، جیسے اس نے کیا تھا ویسے اس کو دے دیا جائے۔ اچھا، یہ ایکچولی جو یہاں ہم نے کیا قیلہ من فعل ھذا بک، ایکچولی یہ ایک اور صحیح مسلم کی روایت ہے اسی واقعے سے متعلق، یہ اس کا ریفرنس ہے، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 4361، نئی ترکیب میں 1672 اس کا نمبر ہے۔ اس میں یہ ہے وَبِہَا رَمَقٌ، کہ اس میں ابھی زندگی کی رمق باقی تھی، بچی فوت نہیں ہوئی تھی وہ، تو اسی لیے وہ بول سکتی نہیں تھی، تو اس نے اشارے سے یہ جواب دیا کہ ہاں یہی یہودی تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ وجہ جو تھی اس کے چاندی کے زیورات تھے اس بچی کے پاس، اس کے لیے اس یہودی نے قتل کر دیا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ اسی حدیث میں ہی اس کا پورا ریفرنس ہے یہ حدیث شریف کا یہاں پہ۔ صحیح مسلم کتاب القصامہ والمحاربین والقصاص والدیات، چیپٹر 3، حدیث کا نمبر 4361 1672۔ علی اوداہ لہا، کہ اس کے پاس جو زیورات تھے ان کی خاطر اس نے اس بچی کو قتل کر دیا۔ اب دوسرا جو ہے اس میں یہ حدیث شریف میں ہے فرد رأسہ بین حجرین، جبکہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ یہ ہے فأمر بہ ان یرجم حتی یموت، کہ اس کو رجم کیا جائے یہاں تک کہ اس کی موت واقع ہو جائے۔ فرجم حتی مات، تو پھر اس کو تب تک رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا جب تک اس کی موت واقع نہ ہوئی۔ تو یہ دونوں جو صحیحین میں جو جس روایت ہے اس میں یہ فرق ہے۔ اور صحیح
جو ہے اگر شرعی قانون کے مطابق دیکھا جائے تو صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ روایت مثلا کے یعنی لاش کو اس کا چیر پھاڑ کرنا یا اس کا غصے میں جو ہے اس کا ستیہ ناش کرنا، اگر یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے تو پھر یہ صحیح بخاری والی روایت ٹھیک ہے، اور اگر یہ واقعہ جو ہے یہ بعد کا ہے تو پھر وہ سزا نہیں ہو سکتی، پھر رجم کی سزا ہی ہوئی ہوگی جو کہ اس روایت میں موجود ہے۔ تو زیادہ احتمال یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ لیا جائے آن دی فیس آف اٹ تو پھر یہ مسلح کی تحریم سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ اکثر روایات میں یہ دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلنے کا واقعہ ہوا، مگر ہمارے نزدیک جو ہے یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ بٹ اس کے جتنی کثرت کے ساتھ یہ روایت کیا گیا ہے اس میں دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچلنے کا واقعہ ہے، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پروبیبلی یہ مسلح کی جو مناہی آئی تھی، حرام قرار دیا گیا تھا، اس سے یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ اس حدیث سے جو لوگوں نے مختلف فقہا نے اور جو فقیہ وہ اپنا مفتی ہیں انہوں نے یہ اس سے لیا ہے استدلال کہ قصاص جو ہے وہ بھاری چیز پتھر وغیرہ سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ان سب میں امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ منفرد ہیں، علیحدہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے لا قواد الا بالسیف، کہ کوئی قصاص جو ہے وہ تلوار کے علاوہ نہیں لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی وائڈلی رپورٹڈ حدیث ہے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا ہے کہ نو جی یہ تو ضعیف ہے فلانا یہ وہ، لیکن جو ان کی روایات ہیں امام ابو حنیفہ کی جو روایت ہے اس میں کوئی ایسا اس کے اندر ضعیف راوی نہیں ہے، اور اس کی سینس بھی بنتی ہے۔ اس لیے سینس بنتی ہے اس کی کہ جب مثلا کا حرام ہونے کا حکم آ گیا ہوا ہے، فرما دیا گیا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ سیف ہے۔ پھر یہ بھی فرمان ہے کہ اس کو تکلیف نہیں دینی اتنی، جس کو قصاص میں جس کی گردن اڑانی ہے تو آپ کا وہ اتنا تیز دھار ہونا چاہیے حالانکہ اس کو معلوم ہی نہ ہو اور اس کی گردن جو ہے وہ گزر جائے۔ یہی حال قربانی کے جانور کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ لہٰذا اوور آل جب آپ دیکھیں تو پھر یہ جو حدیث شریف ہے یہ سٹینڈ کرتی ہے، ہولڈ کرتی ہے لا قواد الا بالسیف، اور اب ہوتا بھی یہی ہے۔ آپ اگر پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں سر قلم کر دیتے ہیں، چاہے اس نے پتھر سے مارا ہو چاہے کسی چیز سے مارا ہو، سو پریکٹیکلی بھی یہ ہولڈ کر رہی ہے اور تھیوریٹیکلی بھی یہ ہولڈ کرتی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الدیات من قال لا قواد الا بالسیف، حدیث کا نمبر 27722، یہ اس کی ڈیٹیل نیچے دی ہوئی ہے ساری۔ اچھا جی، اگلا چیپٹر ہے من رد امرہ السفیہ والضعیف العقل، کہ جس نے نادان اور ضعیف العقل کا حکم جو ہے اس کو رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ حَجْرَ عَلَيْهِ الْإِمَامِ، چاہے حاکم نے اس کے جو ایسٹس ہیں اس میں تصرف پہ پابندی نہ لگائی ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کورٹ کی طرف سے آرڈر جاری ہو کہ جی آپ اپنا کوئی اثاثہ بیچ نہیں سکتے، اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے، تو اگر وہ پابندی نہ بھی ہو تو پھر بھی اس باب کے مطابق یہ ہے کہ جو نادان ہیں جنہیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے اور جو ضعیف العقل ہے جس کی عقل جو ہے وہ کمزور ہے وہ صحیح ڈیسیژن نہیں لے سکتا۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے، صفی میں اور ضعیف العقل میں۔ یہ ایک چیز نہیں ہے، ایک ڈیسیژن میکنگ سے متعلق ہے اور ایک جو ہے وہ ہے کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں ہے۔
یہ تو ہو سکتا ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہو مگر ڈسیزن لینے میں وہ چیز ٹھیک نہیں ہو تو وہ ضعیف العقل میں آئے گا. لیکن اگر وہ اسے اچھے برے کا پتہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس میں آئے گا، نادانی میں آئے گا. یہ تعلیق ہے اس کی کہ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کرنے سے قبل ایک شخص کا صدقہ رد کر دیا، پھر اس کو صدقہ کرنے سے منع کر دیا. اب یہ ایسے لگے گا جیسے ایک ہی بات دو دفعہ کی گئی ہے، ایک بات دو دفعہ نہیں ہے. پہلے انسٹنٹ میں تو آپ نے جو اسے صدقہ دیا تھا اس کو واپس کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بعد میں اس کو سمجھا دیا کہ کیوں منع کیا گیا ہے. یہ وہ اگلا پورشن جو ہے یہ پیس یہ بعد میں سمجھانے سے متعلق ہے. اور امام مالک نے کہا کہ اگر کسی کا کسی دوسرے پر قرض ہو اور مقروض کے پاس صرف ایک ہی غلام ہو، اس کے سوا اس کے پاس کوئی جائیداد بھی نہ ہو، تو اگر مقروض اپنے اس غلام کو آزاد کر دے تو اس کی آزادی جائز نہ ہوگی. امام مالک کا کہنا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے حدیث شریف پڑھی ہوئی ہے 800 درہم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بیچ کے اور وہ 800 درہم جو ہے وہ مالک کو دے دیے تھے. تو اس میں اس کی نادانی کیا تھی، یہ جو باب ہے اوپر یہ والا یہ، اور یہ ضعیف العقلی کیا تھی اس کی کہ اس کے پاس ایک ہی غلام تھا اور اس نے اسے غلام کو یہ کہہ دیا کہ میری اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو میری ڈیتھ کے بعد تو آزاد ہے. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی تھا. اب دو چیزوں میں ہار جاتا ہے. ایک حرج یہ آتا ہے کہ کل کو جب وہ مرے گا اور غلام آزاد ہو جائے گا تو اس کی پیمنٹ تو کوئی نہیں ملنی نا، وہ تو آٹومیٹکلی آزاد ہو جائے گا. تو جو اس پہ قرض ہوگا اس کا کیا بنے گا، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ اگر فرض کرو قرض نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ حق تو ورثہ کا تھا، تو وہ ورثہ کو تو اس میں ٹکا بھی نہیں ملنا، تو لہذا ورثہ کی بھی حق تلفی ہوگی اور قرض کے لیے کوئی اور اثاثہ بھی نہیں بچا. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مالک کی زندگی میں ہی وہ غلام بیچ کے اس کی جو رقم آئی وہ آپ نے اسے دے دی کہ اب اس سے جو نا وہ خرچ کر لے، قرض اتار لے، اپنے گھر والوں کو دے، پھر بھی بچ جائے تو قریب رشتہ داروں کو دے، اس سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر دل چاہے وہ خرچ کر دے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کی ساری چیز کا. نعیم بن عبداللہ عداوی نے یہ 800 درہم میں خرید لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی ابتدا اپنی ذات سے کرو، پھر اگر کچھ بچ جائے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر ان سے کچھ بچ جائے تو قرابت داروں پر، پھر اگر قرابت داروں سے بچ جائے تو دائیں بائیں ادھر ادھر جدھر بھی تم نے خرچ کرنا اس کو کر سکتے ہو. صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ چیپٹر 13 حدیث کا نمبر 997 اور ترکیب مسلسل جو ہے اس کا وہ 2313 ہے. اب وہ امام مالک نے تو یہ کہا نا کہ جس پہ قرض ہو تو وہ اگر غلام کو آزاد کر دے بھی تو غلام کی آزادی جائز نہیں ہوگی. لیکن امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، ان کا سٹانس یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ آزاد بالغ آ کر کم عقل شخص پر اس کے مال میں تصرف اور پابندی لگانا جائز نہیں ہے. خواہ وہ اپنے مال کو فضول خرچ کرتا ہو، اس کو ضائع کرتا ہو، یا ایسی جگہ پر مال کو خرچ کرتا ہو جس میں کوئی غرض ہو نہ کوئی مصلحت ہو. ٹھیک ہے، کہ اس کا مال ہے وہ جو مرضی اس کے ساتھ کرے. امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ایسے شخص پر پابندی لگائی جائے گی، یعنی کم عقل پر اور نادان پہ ان کا پابندی لگائی جائے گی. یہ مسئلہ سمجھنے والی بات ہے، یہ اس لیے سمجھنے والی بات ہے کہ لوگ منہ کھول کے ویسے کہتے ہیں دیکھو جی حدیث کے خلاف امام ابو حنیفہ کا فتویٰ. یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، ابھی سمجھ میں آ جائے گی بات. امام ابو حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آزاد بالغ ہے، عاقل ہے، چاہے وہ کم عقل ہے چاہے وہ نادان ہے، لیکن اس میں تین چیزیں یہ ہیں، آزاد بھی ہے، بالغ بھی ہے اور عاقل بھی. عقل تو رکھتا ہے نا، استعمال کرے یا نہ کرے کوئی علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ مخاطب ہے، یعنی
جو شرعی قوانین ہیں وہ اس پہ لاگو ہوتے ہیں. آپ اس کو سمپل زبان میں ایسے سمجھ لو. ٹھیک ہے. جو اللہ نے سہولت دی ہے وہ بھی اس پہ لاگو ہوتی ہے، جو فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں وہ بھی اس پہ لازم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا اس کو کم عقل قرار دے کر اس پہ پابندی لگانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس اقدام سے اس کی ولایت یعنی ملکیت کو سلب کرنا لازم آئے گا. کہ ایک وہ چیز کا مالک ہے اور آپ کہتے ہیں تو خرچ نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ملکیت کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. کاغذی ملکیت تو رہے گی لیکن استعمال نہیں کر سکے گا، تو ایک طرح سے ملکیت ہی ختم ہوگی نا، اس کا اختیار ہی ختم ہو گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کی آدمیت کو زائل کر کے اس کو جانوروں سے ملانا لازمی آئے گا. کیوں آدمیت زائل ہوگی؟ اس لیے کہ وہ مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پہ شرعی قوانین لاگو کیے ہیں، اس کے لیے حرام اور حلال کو واضح کیا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے. تو وہ آدمی کے لیے ہے نا، تو اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر پیچھے جانور ہی رہ گیا. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس طرح پھر اس کی آدمیت کو ختم کر کے تو جانوروں کے ساتھ ملانا لازم آئے گا، جس کا ضرر اس کی فضول خرچی کے ضرر سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. کہ ایک تو مال کا فضول خرچی کر دیا لیکن اس کو جانوروں کے ساتھ ملانا یہ زیادہ بڑا ضرر ہے. کلیئر ہوگی بات؟ لہٰذا ادنا ضرر کو دور کرنے کے لیے اعلیٰ ضرر کو برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ ہے اس کی وجہ. حتیٰ کہ اگر پابندی لگانے سے ضرر عام دفع ہوتا ہو تو پھر پابندی لگائی جائے گی. یعنی اس پر پابندی لگانے سے عوام الناس کو جو نقصان ہونا تھا وہ بچ جائے تو اس صورت میں پھر پابندی لگائی جا سکتی ہے، وگرنہ صرف اس کے ایز اٹ از اس کے اوپر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. جو اوپر واقعہ گزرا اس میں کیا گزرا؟ اس میں یہ گزرا ہے کہ ورثہ کی حق تلفی ہونی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ضرر جو ہے یہ دوسرے لوگوں تک پہنچ رہا تھا، لہٰذا اس کا جو اختیار تھا غلام پہ اس کو ختم کیا گیا اور اس کی زندگی میں اس کو بیچ کے اس کے پیسے دے کے اس کو نصیحت کر دی کہ اس کو خرچ کیسے کرنا. سمجھ گئے؟ سو یہ حدیث کے مطابق ہی ہے امام ابو حنیفہ کا، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہدایہ آخرین میں علامہ مرغنانی نے اس کو کوٹ کیا ہوا. نعم الباری میں یہ جلد 5 صفحہ 142 پہ موجود ہے. وہاں سے میں نے اس کو صرف شارٹ کر کے یہاں پہ لکھ دیا جتنی ضرورت تھی. چیپٹر 3 من باع علی الضعیف و نحوہ، کہ جس نے کسی کم عقل کی کوئی چیز بیچ کر اس کی قیمت ادا کر دی. یہی واقعہ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا. ٹھیک ہے. یہ دوسرا والا ہے جس میں وہ دھوکہ دے جاتے تھے، لوگ صحابی تھے ان کو دھوکہ دے جاتے تھے. تو آپ سے فرمایا کہ اب نیکسٹ ٹائم ایسا کیا کرو کہ کہا کرو لا خلابہ، کہ اب دھوکہ نہیں چلے گا. اس کا یہ معنی ہے لا خلابہ. ٹھیک ہے. اس حدیث سے بھی جو لیا جاتا ہے وہ یہی ہے، امام ابو حنیفہ کے مذہب کی تائید ہے اس میں، کہ وہ نادان تھے، آرام سے لوگ انہیں دھوکہ دے جاتے تھے. جو صحابی تھے وہ بیچتے تھے نا مال. یہ پڑھ لو، میں پڑھا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جو خریدتے وقت دھوکہ کھایا جایا کرتا تھا فرمایا کہ جب تو کچھ خرید و فروخت کرے تو کہا کر کوئی دھوکہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مال اپنے قبضے میں نہیں لیا. یعنی نادان اور سادہ ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو مال تجارت تھا اس پہ قبضہ نہیں کیا، یا اس کو یہ نہیں کہا کہ تو آئندہ سے تو سیل نہیں کر سکتا یا پرچیز نہیں کر سکتا. اس کو کام جاری رکھے، صرف یہ کہہ دے لا خلابہ. ٹھیک ہے. سو یہ بھی دلیل ہے امام ابو حنیفہ کے جو فتویٰ اس پہ، کہ آپ اس کو روک نہیں سکتے، آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو. اور اگر جس طرح وہ ایڈڈ ہے کہ اگر اس کا نقصان دوسروں کو زیادہ پہنچ رہا ہے، ان دیٹ کیس آپ اس کو روکیں گے، ادروائز آپ اس کو نہیں روکیں گے. ٹھیک ہو گئی بات؟ حدیث نمبر 2414.
یہ پچھلی والی حدیث یہ 2117 میں گزر چکی ہے۔ 2415 یہ غلام والی حدیث ہے جو 800 درہم میں غلام بیچا گیا، ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ وہی حدیث شریف ہے۔ 2415 میں اس کی وہ گزر گئی، اور یہاں کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب بندے نے مر جانا تھا، غلام آزاد ہو جانا تھا، پیمنٹ اس کی ملنی نہیں تھی، تو پھر ورثہ نے کہنا تھا کہ تو آزاد نہیں ہے، تو یہ جھگڑا بننا تھا، تو متوقع جھگڑا جو ہے اس کی وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں کوٹ کیا گیا، اس بک میں کوٹ کیا گیا۔ یہ 2416 اور 2417 مدعی یا مدعی علیہ ایک دوسرے کی نسبت جو کہیں، یہ بھی گزر چکی ہے پہلے، 2356 اور 2357 میں گزر چکی ہے۔ 2418 یہ 457 میں گزر چکی ہے۔ 2419 یہ وہ قرت والی ہے جو ہم نے 2411 میں کر لی تھی پہلی، 2410 میں وہ سبا قرات تھی اس کے لیے۔ اب آ جاتے ہیں جی، جب حال معلوم ہو جائے تو مجرموں اور جھگڑا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینا، اخراج اہل المعاصی والخصوم من البیوت بعد المعرفہ۔ اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بہن ام فروہ رضی اللہ عنہ نے جب وفات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر نوحہ کیا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں ان کے گھر سے نکال دیا۔ یہ کیا واقعہ ہوا تھا؟ یہ واقعہ آیا ہوا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے، وہ جو اس دور میں رواج تھا کہ وہ نوحہ کرنے والیوں کو بلا لیا، یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو وہ فوراً پہنچ گئے، تو انہوں نے منع کیا کہ باز آ جاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث شریف بھی ہے۔ جب وہ باز نہ آئیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہشام بن الولید سے کہا کہ ام فروہ کو ذرا بلاؤ، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہن تھی۔ جب وہ آئیں تو پھر ان کو، جو ہم تو درہ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی میں کہتے ہیں درہ، اس کی چوٹ لگائی نا جب، تو وہ جو نوحہ کر رہی تھی عورتیں، جب انہوں نے دیکھا نا تو وہ بھاگ گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے رونے کی وجہ سے ابوبکر کو عذاب دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک گھر والوں کے نوحہ کرنے کی وجہ سے مردے کو عذاب دیا جاتا۔ جو گھر میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں اس کو تو افسوس ہی نہیں ہوا کیونکہ یہ تو روئے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو منہ نہیں پیٹا، انہوں نے سینہ نہیں پیٹا، بال نہیں کھولے، چوڑیاں نہیں توڑی، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا سب منع کیا گیا ہے۔ وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں یہ اس طرح کے کام جو ہے، یہ رونا پیٹنا، بیان کرنا، یہ وہ نوحہ اصل میں وہ بیان کرنا ہی ہے نا۔ بیان کرنے سے منع نہیں کیا اپنے گھر والوں کو۔ جب وہ فوت ہوگا اور اس کے جنازے پہ یہ کیا جائے گا تو اس مرنے والے کو بھی اس کا عذاب ملے گا، اس گناہ کا عذاب ملے گا۔ یہ حدیث شریف۔ اور جنہوں نے یہ نوحہ وغیرہ شروع کیا ہے، جب تک یہ ہوتا رہے گا تب تک انہیں بھی اس کی گناہ کی سزا جو ہے، عذاب ملتا رہے۔ کب؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا اس کے بعد۔ پہلے جب منع نہیں تھا تو وہ تو جو ہوتا رہا سو ہوتا رہا۔ جب یہ حکم آ گیا کہ اب نوحہ گیری جو ہے وہ نہیں ہوگی، تو اس کے بعد جس نے اس کو جاری رکھا، شروع کرایا، اور اس کو یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ تو دنیا سے چلا گیا ہوگا نا۔ تو جب تک یہ دنیا میں ہوتا رہے گا اس کو بھی اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ جیسے قابیل کو
سزا ملے گی ہر قتل کی۔ حابیل اور قابیل 2 بھائی تھے نا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، تو جس نے قتل کیا نا، دنیا میں جب تک قتل ہوتے رہیں گے اس کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ اس روئے زمین پہ انسانوں میں پہلا جو قتل کیا وہ اس نے کیا تھا۔ نیب الباری جلد 5 صفحہ 148، الطبقات الکبریٰ جلد 3 صفحہ 156، دارالکتب علمیہ بیروت 1418 ہجری میں یہ پرنٹ ہوئی۔ حدیث نمبر 2520، یہ 644 میں گزر چکی ہے۔ یہ وہ جماعت سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ نماز کی جماعت قائم کرنے کا حکم دے کر خود ان لوگوں کے گھر میں جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ میت کا وصی اس کی طرف سے دعویٰ کر سکتا ہے، 2421 حدیث کا نمبر۔ یہ 2053 میں گزر چکی ہے۔ یہ وہی ہے جو بچے کی شکل ملتی تھی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی ان کے وہ بھائی تھے۔ یہ ہم نے اس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا وہ بھائی بنتا تھا، لیکن جب شکل ملتی دیکھی کہ یہ تو کسی اور کا ہے، دوسرے کا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پردہ کر لینے۔ ٹھیک ہے، یہ عبد بن زامہ کی معاملہ تھا، اگر یاد ہو تم لوگوں کو۔ 2453 گزر چکی ہے۔ شرارت کا ڈر ہو تو ملزم کو باندھنا درست ہے۔ یہ تم لوگ دیکھتے ہو نا مدرسوں میں بچوں کو چین سے باندھا ہوا، کبھی دیکھی ہیں وہ ویڈیوز آ جاتی ہیں، وہ خبروں میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کی اصل یہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ غلام تھے ایکچولی۔ پہلے یہ حسین بن ابی حر العنبری کے غلام تھے، پھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا گورنر بنا کے بصرہ کا، تو وہاں پہ پھر انہوں نے حسین بن ابی الحر العنبری نے حضرت اکرمہ کو ہبہ کر دیا تھا حضرت ابن عباس کو کہ یہ میری طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے، یہ غلام جو ہے۔ اس ٹائم یہ کم عمر تھے، یہ اہل بربر میں سے تھے، یعنی شمالی افریقہ کے کسی ملک کے رہنے والے تھے، جو آج کل یہ تیونس، لیبیا، مراکش اور الجزائر پہ جو ایریا ہے اس علاقے کے یہ تھے، بربر، اہل بربر جو ہیں۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کم عمر تھے، حضرت ابن عباس جو ہے ان کو پڑھایا کرتے تھے فقہ وغیرہ، یہ بھاگ جاتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس نے یہ کیا کہ ان کے پاؤں میں ڈالی نا بیڑی اور ان کو باندھ دیا اور ان کو پڑھایا۔ پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پھر حضرت ابن عباس گھر کے اندر ہوتے تھے اور باہر یہ دروازے پہ بیٹھ کے لوگوں کو فتوے جاری کیا کرتے تھے، اتنا ان کو علم اللہ کی رحمت سے عطا ہو گیا تھا، سمجھے۔ اور شابی نے بیان کیا کہ اکرمہ سے بڑھ کر کوئی شخص کتاب اللہ کا عالم نہیں ہے۔ 105 ہجری میں یہ مدینہ میں فوت ہوئے۔ اب یہ تو دیکھتے ہیں نا کہ جو انہوں نے قید کیا تھا لہذا ہم بھی قید کرنے، تو لیکن یہ تو دیکھو انہوں نے قید کر کے کیا کیا، انہوں نے وہ فقیہ بنایا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے بڑھ کر کتاب اللہ کا یعنی قرآن کا کوئی عالم نہیں تھا۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات وہی ہے کہ سن لیا کہ کسی اللہ کے فقیر نے جو ہے نا وہ بوٹی پی تھی، تو یہ بوٹی گھوٹ کے پینا تو شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ کون کرے گا جس کی وجہ سے بوٹی پینا پڑی تھی۔ حدیث کا نمبر 2422، یہ 462 میں گزر چکی ہے۔ یہ سمامہ نام کے تھے، اہل یمامہ کا سردار تھے، انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اور یہ ایسے سے واقعات پڑھ کے نا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی سینس کو سمجھتے نہیں ہے۔ فہم الحدیث، حدیث پڑھنے سے جتنا حدیث پڑھنا ضروری ہے، فہم الحدیث اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کو سینس نہیں ہے تو آپ حدیث پڑھ کے جو ہے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حرم میں کسی کو باندھنا اور قید کرنا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے۔
نافع بن عبد الحارث نے مکہ میں صفوان بن امیہ سے ایک مکان قید خانہ بنانے کے لیے، جیل بنانے کے لیے اس شرط پر خریدا کہ اگر عمر رضی اللہ عنہ ان سے خریداری کو منظور کریں گے تو بیع پوری ہوگی، اور اگر عمر راضی نہ ہوئے تو صفوان کو 400 دینار ملیں گے۔ ابن زبیر نے کہا کہ مکہ میں لوگوں کو قید کیا۔ اب یہ معاملہ سمجھ لو، اس کو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بیانے کا معاملہ ہے، سمجھے؟ کہ بیانہ دے دیا، اگر آپ گیون ٹائم کے اندر وہ نہیں پیمنٹ کرتے تو بیانہ وہ جو وہ رکھ لے بندہ جس کو بیانہ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ شریعت نے منع کیا ہوگا، سمجھے؟ اور منع اس لیے کیا ہوا ہے کہ یہ بیانہ رکھنے والے کے لیے ناجائز ہے، کیونکہ اس نے بغیر کسی چیز کے عوض وہ پیمنٹ لی ہوئی ہے۔ آپ کسی کا مال ہڑپ نہیں کر سکتے، یہ مال ہڑپ کرنے میں آتا، سمجھے؟ منع ہی، یہ منع۔ دو روایات ہیں، ایک یہ ہے کہ جو جیل بنانے کی جگہ لینی تھی یہ 4000 درہم میں لی گئی جگہ، اور دوسرے یہ ہے کہ 3000 درہم میں لی گئی۔ تو اس میں طے یہ ہوا کہ یہ پیمنٹ 400 درہم یہ ہے جو دی گئی تھی، یہ والی 400 دینار۔ تو اگر یہ ڈیل حضرت عمر نے کنفرم کر دی تو باقی پیمنٹ ہو جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو یہ 400 دینار تم رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر دو اعتراضات ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ بغیر کسی چیز کے وہ جس طرح کہ بیانہ دیا، اور بیانہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا، یہ ابھی آئے گی وہ حدیث شریف یہاں پہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں شرط تھی کہ حضرت عمر مانیں گے تو پھر ہوگا یہ، تو شریعت اس چیز کو منع کرتی ہے کہ کوئی آپ سودا طے کریں اس کے اندر شرط رکھ دیں، شرط کے ساتھ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ صرف امام احمد نے اس کو جائز قرار دیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ لیا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ روایات میں 400 دینار، 3000 درہم اور 4000 درہم جو ہے یہ وارد ہوئی ہیں، تو اس میں اضطراب ہے کہ یہ کون سا والا صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح ہے۔ تو جہاں یہ سچویشن آ جائے وہاں اس حدیث سے اس کو بیس بنا کے کوئی فتویٰ جاری نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ یہ بھی ہے کہ راوی اس میں ان نون ہے، جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، تو یہ بھی اس کے ضعیف ہونے پہ جو ہے وہ استدلال ہے۔ بیع عربون، بیانہ کے ساتھ بیع، اس کی ممانعت ہے حدیث پہ، اور وہ یہ ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع العربان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ کے ساتھ کسی چیز کی خرید و فروخت جو ہے اس کو منع کیا ہوا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہم اسے جائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سنن ابی داؤد کتاب الاجارہ چیپٹر 33 حدیث کا نمبر 3502۔ آپ بیانہ کرتے ہیں، اگر وہ ڈیل تھرو نہیں ہوتی بیانہ واپس جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیانہ کھا جائیں اور بیانہ رکھ لیں کہ جی وہ ان کا قصور ہے، ہمارا قصور تو ہے نہیں ہے۔ سو یہ اس میں بیع عربان کے باطل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بائع کا بیانہ پر قبضہ کرنا بغیر کسی عوض کے ہوگا، جو کہ باطل ہے، جو بھی سمجھایا کہ کسی چیز کے اگینسٹ وہ پیمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ بغیر عوض اور ہبہ کے دوسرے کے مال کھانا ہے، ہڑپ کرنا دوسرے کا مال۔ نیز اس بیع میں غرر اور مخاطرہ یعنی دھوکہ اور نقصان کا خطرہ ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ حدیث نمبر 2423 یہ 462 میں گزر چکی ہے۔ حدیث نمبر 2424 یہ بھی جو ہے یہ 457 میں گزر چکی ہے۔ یہ قرض کو کم کرنے کے بعد اس کو سیٹل کرنے سے متعلق حدیث شریف ہے۔ اور 2425 جو ہے یہ بھی گزر چکی ہے 2019 میں۔ یہ کتاب الخصومات جو ہے اس کے ساتھ ہی الحمدللہ مکمل ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، عملت ثم ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔